تو حضرات یہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر کونی کو ران سے الگ رکھا جائے. کونی کو جیسے کہ اگر حدہ کا ترجمہ کیا جائے, اگر حدہ کو فعل ماضی بنایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کونی کو ران سے الگ رکھتے تھے, تو یہ کونی ران سے الگ ہوگی. اور اگر اس کو اسم مانا جائے اور اس کا تف زیادہ کے اوپر ڈالا جائے اور وعدہ پیچھے سے فعل معذوف نکالا جائے تو اس صورت میں معنی یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کونی کا جو کنارہ تھا اس کنارے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رکھتے تھے؟ ران پر رکھتے تھے. تو جب کونی کا کنارہ ران پر رکھتے تھے تو خلاصہ اس سے خود بخود آلریڈی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کونی رسول اللہ وہ ران پر نہیں رکھتے تھے, چاہے حدہ ہو, چاہے فعل ماضی ہو یا حدہ اسم ہو, دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے. پہلی صورت میں معنی یہ بنے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونی کو ران پر نہیں رکھتے تھے, اور دوسری صورت میں معنی یہ بنے گا کہ کونی کا جو کنارہ ہے وہ ران پر رکھتے تھے, تو کونی آلریڈی ران پر نہیں ہوتی تھی. یہی محدثین نے اس کا معنی کیا ہے. محدثین وہ جو تقویٰ, طہارت, پرہیزگاری کے بھی پیکر تھے, اور وہ حدیث کی صحت اور ذوف کو بھی جانتے تھے, اور وہ حدیث کے جو لغوی معنی ہے, فعل ہے, ماضی ہے, حرف ہے, یا وہ اس لغت کا اس میں کیا معنی ہے, وہ سب وہ محدثین جانتے تھے. اب میں آپ کے سامنے یہ جو میں نے خلاصہ جو بیان کیا ہے, یہ سارا خلاصہ میں اب محدثین کے حوالوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرات ذکر اگر آپ نا جیسے کہ یہ سنن نسائی ہے, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا سنن ابی داؤد شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے, اور اسی طرح حضرات ذکر سنن مشکات المصابی, مشکات کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ مشکات بھی جو ہے وہ احادیث کی کتاب ہے, اور اس میں مختلف کتابوں کی احادیث سیاستہ اور سیاستہ کے علاوہ جو احادیث کی کتابیں ان میں مشکات میں وہ احادیثیں جمع کی گئی ہیں. اس میں سنن نسائی شریف کی بھی حدیث پاک, ابو داؤد شریف کی بھی حدیث پاک ہے. اور اس میں جب کتاب التشہد آیا تو صاحب مشکات نے کتاب التشہد باب الثانی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. تو جس طرح احادیث کی کتابوں کی شرح ہوتی ہیں, اسی طرح مشکات بھی حدیث کی کتاب ہے, اس کی کتاب کی بھی شرح موجود ہیں اور ملتی ہیں جو دین سے ریلیٹیو ہیں, یا دین جانتے ہیں, یا جو دینی مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مشکات کی سینکڑوں شروعات ہیں, عربی میں جو شروعات لکھی گئی ہیں, اور اسی طرح سنن نسائی شریف کی ہیں, ابو داؤد شریف کی ہیں. میں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. سب سے پہلے اصل میں یہ میں آپ کے سامنے جو سب سے پہلے پڑھنے لگا ہوں وہ ہے مشکات کی شرح, وہ ہے المفاتیح فی شرح مصابیح. یہ علامہ مظہر الدین زیادانی المظہری الکوفی نے کی ہے. ان کی سن وفات حضرات ذوالفقار 727 سن ہجری ہے. یہ 727 سن ہجری میں یہ فوت ہوئے. اب حضرات ذوالفقار 727 سن ہجری میں یہ فوت ہوئے, بہت پرانے بزرگ ہیں. اب انہوں نے وائل بن حجر کی اسی حدیث کا جب شرح بیان کی تو تو یہ سکرین پہ بھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی. شرح بیان کرتے ہوئے انہوں نے جب یہ وحدہ مرفقہ الایمنی علی فاخذہ قولہ وحدہ مرفقہ الیمنی علی فاخذ الیمنی, اب اس کا وہ ترجمہ کرتے ہوئے اس کی وہ شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ای رفع مرفقہ عن فاخذہ, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کونی کو اپنی ران سے اٹھا کر رکھا, رفع اٹھا کے رکھا, مرفقہ اپنی کونی کو ان فاخذی اپنی ران سے, وجعل عظم مرفقہ کأنہ رأس وتد. وہ کہتے ہیں کہ اور جو کونی کی ہڈی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بنائی جیسے کہ کیل کا سر ہوتا ہے. حضرات ذکر اگر آپ نے کیل کا سر دیکھا ہو تو وہ ابھرا ہوتا ہے, وہ اٹھا ہوتا ہے, وہ الگ ہوتا ہے, تو وہ منفرد انداز میں دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کونی ایسے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ تھا وہ ران پر تھا, اور وہ جو کونی تھی وہ اٹھی ہوئی تھی, وہ الگ تھی, وہ ران کے ساتھ لگی ہوئی نہیں تھی, بلکہ ران سے وہ الگ تھی. یہ حضرات ذوالفقار یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو وضاحت کی ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے سن 727 سن ہجری کے بزرگ ہیں حضرت علامہ مظہر الدین زیادانی الحسین بن محمد بن حسن زیادانی المظہری الکوفی. ان کی سن وفات ہے 727 سن ہجری. اسی طرح حضرات ذوالفقار یہ انہوں نے اس کا معنی کیا. حضرات ذوالفقار اسی طرح اگر ہم اس مشکات کی ایک اور شرح اٹھا کے دیکھتے ہیں, یہ ہے مرکات المفاتی شرح مشکات المصابی. یہ ملا علی قاری کی ہے. ان کی سن وفات ہے 741 سن ہجری, 741 سن ہجری. اب حضرات ذوالفقار انہوں نے بھی اسی مشکات کی اسی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا
ترجمہ شرح بیان کی، اور جب یہ یہاں اس کی شرح بیان کرتے ہیں تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حدہ کو فعل ماضی بھی پڑھا گیا ہے، حدہ، اور مدہ بھی اس کو پڑھا گیا اور فعل ماضی ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر حدہ کو اسم بھی بنایا گیا، اور اس صورت میں اس کا عطف اس کو وعدہ کا جو مفعول ہے یادہ ہو اس پر اس کا عطف ڈالا گیا ہے۔ اب انہوں نے ملا علی قاری نے ان دونوں کا یہ دونوں معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور دونوں کا انہوں نے ترجمہ بیان کیا کہ اگر یہ فعل ہو اس صورت میں اس کا معنی کیا ہے، اور اگر یہ اسم ہو اس صورت میں اس کا کیا معنی ہے۔ یہ میرے پاس مرقات المفاتیح ہے، جلد 2 ہے، اور صفحہ نمبر 582 ہے، کتاب الصلاۃ ہے، باب التشہد ہے، الفصل ثانی ہے۔ اب یہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں وحد بصیغۃ الماضی مشددۃ الدال بعد الواو العاطفہ، کہتے ہیں یہ حدہ جو ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے، دال مشدد ہے اس کی، اور اس کے یہ واو عاطفہ کے بعد آ رہا ہے۔ پھر مرفق کا انہوں نے معنی بیان کیا، اب آگے آیا الیمن علی فخذ، اب اس میں یہ حدہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں قیل اصل الحد المنع، کہتے ہیں حدہ کی جو اصل ہے یعنی حدہ کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے المنع والفصل بین الشیئین، المنع رکنا، والفصل بین الشیئین دو چیزوں کے درمیان جدائی کرنا، اور کہتے ہیں اسی سے ومنہ سمیہ المناہی حدود اللہ، کہتے ہیں یہ حدہ کا جو لفظ ہے یہ لفظ اس شخص پر بھی بولا جاتا ہے جو اللہ کی حدود سے رکنے والا ہے، یعنی اللہ کی خلاف اللہ تعالیٰ کے جو جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ اس سے رکنے والا ہو، یعنی اس میں بھی رکنے کا معنی پایا جا رہا ہے، اسی کو مناہی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جس طرح منع اللہ کی حدود سے رکنے والا ہو اس کے لیے المناہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے الحدہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ حدہ کا معنی یہ ہے کہ رکنا، کسی کام سے رک جانا، کسی کام سے جدائی کر لینا، تو یہ حدہ کا معنی بیان کریں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اب آگے یہ اس کا معنی بیان، اب اس حدیث کا معنی بیان کرتے لکھتے